بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ بات بہت دور تک نکل گئی، سزا ہو گئی 14 سال 7 سال خان کو بیوی کو، لیکن پیغام یہی ہے، گھبرانا نہیں، عمران اور بیوی رہا ہوں گے۔ القادر یونیورسٹی بحق سرکار ضبط، اب وہ کون چلائے گا، کس کے ذمہ پڑے گی، اور مریم نے کیا دعویٰ کر دیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ عمران خان کی نئی منزل کیا ہوگی، اب یہ قیاس رائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد میں یہ بڑی زور شور سے یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ اب اگلی منزل کیا ہوگی۔ اچھا، جوڈیشل کمیشن نے بھی نئے ججز کی تعیناتی کا سلسلہ نامزدگی کر دی ہے اور پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ ان تمام باتوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ جب سزا ہوئی تو عمران خان بھی تھے اور وہاں پہ علیمہ خان بھی تھی اور باقی لوگ بھی تھے، ان کے وکلاء بھی تھے، بشرا بیوی بھی تھی۔ تو علیمہ خان بہت پریشان ہو، کہتی ہم تو پریشان تھے، لیکن عمران خان نے کہا گھبرانا نہیں، انہی عدالتوں سے عمران بھی رہا ہوگا اور بشرا بیوی بھی رہا ہوگی۔ تو بات ان کی کسی حد تک بالکل درست ہے۔ پی ٹی آئی والے پریشان نہ ہو۔ میں نے صبح کے ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ ماضی کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو قید کاٹی ہے وہ ہے آصف علی زرداری، اور وہ دوسری بار پاکستان کے صدر بنے۔ تو اس لیے سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی اور لیڈر نے اتنی لمبی سزا نہیں کاٹی، نہ ہی یہ جو 14 سال سزا ملی اور 7 سال سزا ہوئی ہے، اتنی لمبی سزائیں کسی نے کاٹی۔ لہٰذا آنے والے وقت میں ڈھیل کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، این آر او کا کسی اور شکل میں آ سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا گھبرانا سچ مچ نہیں ہے، سیاست میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور انہی چیزوں سے جو لیڈر ہیں وہ مقبول ہوتے ہیں۔ عمران خان کی مقبولیت میں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں جہاں اپنے ناصر جاوید رانا صاحب جنہوں نے فیصلہ لکھا ہے 3 صفحات کا، انہیں بڑے لمبے چوڑے اس میں پہلے لکھے، بہت سی انہوں نے مثالیں دی، ان کا شواہد بہت ہیں، گواہیاں بہت ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن بند لفافے میں منظوری کی گئی، کابینہ کی، لیکن اس سے پہلے سارا کام ہو چکا تھا۔ پیسے جو آئے، جو اکاؤنٹ دیا گیا این سی اے کو، وہ اکاؤنٹ جو تھا وہ حکومت پاکستان ریاست کا نہیں تھا، بلکہ وہ سپریم کورٹ کا دیا گیا، اور ایک سازش کے تحت، پری پلان کے تحت اس میں بہت سے تھے۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو ویسے تو ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں غلط فیصلہ ہوا، لیکن دوسری جانب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر اور ضیاء المصطفیٰ نے مروا دیا، جو ریاست کے پیسوں پر دورے کرتے رہے برطانیہ کے، اور خان کو کوئی اور رپورٹیں دیتے رہے، اور ہوا کچھ اور۔ تو یہ باتیں بھی چل رہی ہیں۔ پھر دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آخر اتنا کیا مسئلہ تھا کہ ملک ریاض کو اتنے ایڈوانٹیج دیے گئے، اس میں کچھ نہ کچھ تو دال میں گالی، لیکن یہ آف دی ریکارڈ ہے۔ ریکارڈ بھی یہی ہے کہ خان کو غلط سزا کی گئی، غلط کیس بنا، جعلی کیس تھا۔ بہرحال تو فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ القادر یونیورسٹی جو ہے چونکہ زبردستی رشوت کے پیسے اور ریاض ملک کے پیسوں سے بنائی گئی، اور وہ 38 کروڑ روپے جو اس کی تعمیرات پہ لگے وہ بھی اس نے دیے، بلکہ جو عمران خان صاحب نے 1.5 کروڑ روپے اپنی طرف سے شامل کیے وہ بھی لفافے میں عمران خان کو ملک ریاض نے دیے۔ تو یہ معاملات وہاں لکھے گئے فیصلے میں۔ اب آگے اپیل ہوگی، باتیں چلیں گی آگے، وہ بات معاملات کہاں تک جاتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ضمانت ملتی ہے 10 دن میں، 20 دن میں، 15 دن میں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن باقی سرکار فی الحال جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی جو ہے، وہ ایک بات تو یہ کہ یونیورسٹی کے نام پہ ابھی تک وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، یعنی القادر ٹرسٹ موجود ہے، 200 سارے وہاں پہ طلباء شامل ہیں اب تک، اور باقی وہ ابھی رجسٹر نہیں ہوئی جس طرح یونیورسٹی رجسٹر ہوتی ہے۔ تاہم اس کو باقی سرکار ضبط کر لیا گیا، یعنی اس بلڈنگ کو کر لیا گیا۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے برٹ لگا دی اکاڑا سے، وہ ایک جلسے میں وہاں بچوں سے خطاب کر دی، کسی تعلیمی ادارے میں گئی ہوئی تھی، تو انہیں وہاں کہا کہ فکر کی بات نہیں، فراڈ یا کرپشن وہ کسی اور نے کی، وہاں کے اسٹوڈنٹس کا کوئی وہ نہیں ہے اس میں، لہٰذا اسٹوڈنٹس کو میں ان کے لیے بھی اسکالرشپ دوں گی کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھیں اور وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ لیکن پتہ ہی چلا اسلام آباد سے کہ یہ تو جناب وفاق کے حوالے کی جائے گی، پنجاب کے حوالے کی نہیں جائے گی یونیورسٹی۔
اب آنے والے دنوں میں یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی کہ ان کے حوالے ہوتی ہے کہ نہیں ہے۔ اسلام آباد میں جو اس وقت سب سے زیادہ بحث چل رہی ہے اس سزا کے بعد، 14 سال کی سزا اور 7 سال کی سزا، 10 لاکھ روپے جرمانہ، 5 لاکھ روپے جرمانہ، اس کے بعد اپیل کی باتیں تو ہو ہی رہی ہیں کہ اسلام آباد جائیں گے اور اسلام آباد، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بحث یہ چھڑی ہوئی ہے کہ عمران خان کی آئندہ منزل کون سی ہوگی، نئی منزل کون سی ہوگی۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس سزا کے بعد ان کے راستے کھلتے جا رہے ہیں کہ وہ فیض حمید کے پاس پہنچ جائیں ملٹری کورٹس میں، اور وہاں ان کو 9 مئی اور جو ہے معاملات کا سامنا کرنا پڑے۔ عمران خان تو کہتے ہیں میں تمام مقدمات کا سامنا کروں گا، تو مسائل نہیں ہیں، لیکن یہ معاملات آگے چل رہے ہیں اور اس کے واضح امکانات موجود ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے وہ مطلب زیر تفتیش آ جائیں ملٹری کورٹس کے۔ اچھا، اب بات جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، اس میں 4 جج اسلام آباد کے لیے ہونے تھے اور بلوچستان کے لیے بھی ہوتے۔ فی الحال 2 ججز کا فیصلہ کیا گیا ہے، 2 کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور 3 ججز جو ہیں وہ بلوچستان کے لیے گئے، وہ متفقہ طور پہ کیے گئے، اور ان تینوں کو جو ہے وہ بالکل سب نے ان پہ کیا۔ محمد آصف صاحب ہیں، اور ایک ہیں کیا کہتے ہیں ایک مینگل صاحب ہیں، اور ایک اور ہے تنولی صاحب، 3 کا وہاں سے ہوا ہے، اور اسلام آباد کے 2 ہوئے اعظم خان اور منہاج صاحب کا۔ تو یہ 2 نام لیے گئے ہیں، لیکن باقیوں کو جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا۔ اب پہلے جو طریقہ کار تھا اس میں 14 دن 15 دن اور آگے ایک پروسیس مکمل ہوتا تھا۔ اب جو 26ویں ترمیم کے بعد جو معاملات بدلے ہیں اس کے تحت لگتا ہے یہ آئندہ ہفتے ان کا پروسیس مکمل ہو جائے گا، اور یہ اسلام آباد میں کے جج کی حیثیت، ایڈیشنل جج کی حیثیت سے حلف بھی اٹھا لیں گے۔ تو اب صورتحال یہی ہے کہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں بھی مطلب تبدیلی آ رہی ہے، 2 جج مزید جا رہے ہیں، اب 2 جج مزید آئیں گے۔ لیکن اس سے جو آج جو وہاں ووٹنگ ہوئی اس میں یحییٰ آفریدی صاحب نے، چیف جسٹس جو ہیں، انہیں ووٹ نہیں دیا، اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کسی کو نہیں پتہ، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان میں ایک نام میرے رشتہ دار کا ہے، اور انہوں نے وہ نام واضح بھی نہیں کیا، کسی کو بتایا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اس حوالے سے میں ذمہ داری کا، کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد حالات بدلے ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محتاط انداز میں اس پروسیس کو چلائیں تاکہ تقرریاں بالکل میرٹ پہ کی جائیں اور صاف و شفاف انداز میں کی جائیں۔ تو فی الحال تو یہ مسئلے مسائل ہیں۔ اب آئندہ ہفتہ جب وہ کل ہفتہ ہے، پھر پیر ہے، پھر آئندہ پیر سے جو ہے ایک نئی سرگرمیاں شروع ہوگی اور نئے معاملات چلیں گے۔ لیکن فی الحال تو یہی ہے کہ عمران خان کو جو کہا جا رہا تھا کہ بریت ہو جائے گی، وہ بریت نہیں ہوئی، ان کی بریت کی درخواستیں بھی مسترد کر دی گئی ہیں، اور ان کو 14 سال سزا ہو گئی ہے قید با مشقت، اور بشا بی بی کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل میں ہی مہمان بنا لیا گیا۔ 7 سال کے لیے ان کو سزا ہوئی ہے، 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ لیکن اب اس کی اپیل میں جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے بعد پھر آگے جائیں گے، تو یہ سلسلہ بھی چلے گا، لیکن بہت لمبا سلسلہ ہی چلا، اور اس میں بہت زیادہ سماعت بھی ہوئی، بہت سی گواہیاں بھی آئیں، اور بڑے معاملات کو بڑا چھان پٹک کے کیا گیا۔ پھر 3 دفعہ جو ہے اس کی موخر ہوئی، اس کا فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد بھی نہیں سنایا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا عام طور پہ، لیکن ہوا، اور بلکہ 4 جج بھی تبدیل ہوئے اس مقدمے کے۔ پھر بھی یہ فیصلہ یہ آیا جو اس میں بھی اپنا ناصر جاوید رانا صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 3 صفحات کا فیصلہ فی الحال سامنے جو آیا اس میں ان کا ہو سکتا ہے کچھ تضاد ہو، لیکن شواہد بڑے مضبوط ہیں، گواہیاں بڑی مضبوط ہیں، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور ایسے مقدمات میں جو لمبے چلتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں شواہد تضاد پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سیدھا سے یہی ہے کہ آج نہیں تو کل ان شواہد سے کہیں نہ کہیں رعایت عمران خان کو مل سکتی ہے۔ اس وقت کے اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔